بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کو روحانیت کے حوالے سے تعلیمی اور تربیتی معلومات دی جاتی ہے۔ آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی خیال ہو، کوئی بات ہو، کوئی پیچیدگی ہو، آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جو ویڈیوز آتی ہیں ان کے کمنٹس میں آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ سونے مالک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا تسلی بخش اور تشفی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمانے والا ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ کل کے سیشن میں ہم نے ماں کی محنت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ماں کی محنت انسان کو ولایت کے رتبے تک لے کے جاتی ہے، لیکن ایسے بھی کچھ لوگ ہو کے گزرے ہیں جنہوں نے کفر سے اسلام کا سفر کیا اور ولایت کے مقام پہ فائز ہوئے۔ صحابہ کرام میں تو سبھی کے سبھی ایسے ہی ہیں کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نور ملا اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس مقام پہ پہنچے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ولایت کا رتبہ یوں تو صحابہ کرام کے رتبے سے بلند نہیں ہے، لیکن ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ جس کا اللہ دوست ہو جائے تو اس کے لیے پھر کیا چیز رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی دوستی کا تو بڑا حیا رہتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا دوست کوئی عرض کر دے تو مالک اپنے دوست کے مراد رکھ لیتا ہے، مالک اپنے دوست کا حیا کرتا ہے، اس کی دوستی کا حیا کرتا ہے، اس کی عشق اور محبت کا حیا کرتا ہے، اور اس کی درخواست کو مالک پاک قبول بھی کرتا ہے، اور مالک پاک نے اسے قبولیت کے وہ درجے دیے ہوتے ہیں کہ انسان ہمارے جیسا ایک عام انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لہذا گفتگو یہ ہوئی تھی کہ ولایت دو طریقے سے انسان کے لیے، ایک مجاہدے کا طریقہ ہے، ایک مشاہدے کا۔ مجاہدے اور مشاہدے کو ذرا تھوڑا سمجھ لیجئے۔ مجاہدہ بیسیکلی جہد مسلسل سے ہے، کوشش سے ہے، محنت سے ہے۔ محنت اور کوشش کو مجاہدہ کہتے ہیں، جد و جہد کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جد و جہد کی، ان کی جد و جہد اللہ کے ہاں مقبول ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے سے واپسی پہ فرمایا کہ آپ لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کٹے ہوئے بازو، اٹے ہوئے بال اور چہرے، یہ حالت، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ زخم، یہ شہداء، جسم تار تار ہے زخموں سے۔ مالک پاک اتنی بڑی اس مشکل سے ابھی ہم باہر آئے ہیں، آپ نے فرما دیا کہ یہ جہاد اصغر ہے، ابھی جہاد اکبر کی طرف جانا ہے، تو جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے، وہی جہاد اکبر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اسی میں ہی رکھی ہے کہ وہ اپنے نفس کو مار دے
اپنے نفس کو زیر کرے، اپنے نفس کو فتح کرے، اور جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، جس نے اپنے نفس کو فتح کیا، اسی نے حقیقت میں کامیابی حاصل کی ہے۔ نفس کے حوالے سے ویسے بھی قول بڑا مشہور ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس نفس نے مرنا تو ہے، وہ وقت آئے کہ جب ایک فرشتہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پہ اس نفس کو مار دے اور روح کو پرواز کر کے لے جائے، اس سے پہلے جس نے اس کو فتح کر لیا، اس کو مار دیا، اس کو زیر کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لہذا نفس کو مارنا، اس کی خواہشات کو مارنا، اس کی لذتوں کو مارنا، اس کی تمام تر شہوات کو مارنا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور نفس کو مارنے کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو مکمل طور پہ فنا کر کے جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، تو وہ سجدہ انسان کا بڑا عظیم سجدہ ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی محنت ہے، کہیں نہ کہیں پہ نفس انسان کے آڑے آ ہی جاتا ہے، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی ماں باپ کی شکل میں، کبھی بیوی بچوں کی شکل میں، کبھی کاروبار کی شکل میں، کبھی کسی نقصان کی شکل میں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی دوستی کی شکل میں، کبھی کس معاملے میں، کبھی کس معاملے میں نفس انسان کو گھیرے میں رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ لڑنا اور اس کو فتح کرنا اور اپنی ساری جدوجہد اور کوششوں کو اس کے اوپر حاوی کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ اس محنت سے جو بندہ گزرتا ہے وہ یقیناً وہ ولایت کے رتبے کو پہنچتا ہے۔ لہذا جو دوسرا طریقہ ہے وہ مشاہدے کا ہے۔ مشاہدہ دراصل کہتے ہیں دیکھنے کو، اور یہ جو ہے یہ طریقہ کسی فقیر کی صحبت سے ملتا ہے۔ آپ نے کسی اللہ والے کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو اس کی صحبت کا نور آپ کی ذات پہ جب پڑتا ہے تو آپ کی عصیاں کو دھوتا ہے، آپ کے جسم کو پاک کرتا ہے، آپ کے خیالات کو پاک کرتا ہے، آپ کے دل کو پاک کرتا ہے، تمام تر عصیاں اور تمام تر سیاہ کاریاں دھل جاتی ہیں۔ جب صاف ہو جاتا ہے آپ کا تن بھی، آپ کا من بھی، آپ کی سوچیں بھی، آپ کے خیال بھی، تب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے فقیر پھر اس دیدار سے، اس نور سے فیضیاب کر دیتا ہے۔ لہذا کسی فقیر کا ملنا تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ کسی کو مشاہدے کے ذریعے بغیر کسی محنت کے اگر اس مقام اور مرتبے تک فائز کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ جب مشاہدہ ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کی ذات اللہ کے دیدار میں، اللہ کے نور میں تحلیل ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر اس کے نفس میں کوئی سکت نہیں رہتی کہ وہ سر اٹھا سکے، وہ کوئی خواہش کر سکے، وہ کوئی فرمائش کر سکے، وہ کوئی شہوت کر سکے، وہ کسی قسم کا تردد کر سکے یا کسی قسم کی سرکشی یا بغاوت کر سکے۔ اللہ کے نور کی تجلیات اس کی تمام تر خواہشات کو، اس کی تمام تر شہوات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے میں اس کی ذات میں صرف اور صرف اللہ کی ذات بس جاتی ہے، اللہ کا نور بس جاتا ہے، اللہ کا ذکر بس جاتا ہے، اور پھر اس کی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزر جاتی ہے، اور پھر اس کا دل بھی اللہ اللہ میں لگا رہتا ہے، اس کے باقی لطائف بھی اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نفس کو بھی اللہ اللہ کے ذکر میں لگا دیتے ہیں، اور پھر نفس بھی اللہ کے نور اور تجلیات میں
مست ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بڑا غنیمت والا موقع ہے، یہ بڑی غنیمت والی بات ہے، یہ بڑے نصیب والی بات ہے، اور یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا، یہ کسی کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ لہذا مجاہدے کا تو یہ دور ہے، اس دور میں ہمیں مجاہدہ ہر صورت کرنا ہے۔ مشاہدے کے بعد بھی انسان کی زندگی مجاہدے کی طرف پلٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ مشاہدہ اس مجاہدے کا راستہ کھول دیتا ہے، اور اس مجاہدے کے تمام معاملات اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اس مجاہدے کے بغیر پھر اس کو کوئی لذت نہیں آتی، کوئی مزہ نہیں آتا۔ پھر وہ مجاہدہ اس کے لیے مجاہدہ رہتا نہیں، وہ مجاہدہ بھی اس کے لیے دیدار بن جاتا ہے، وہ مجاہدہ بھی اس کے لیے ایک مشاہدہ بن جاتا ہے۔ لہذا مجاہدہ تو پلٹ کے پھر زندگی میں آ ہی جاتا ہے۔ جسے کسی فقیر کی صحبت حاصل نہیں ہے، جسے کسی اللہ والے کی صحبت حاصل نہیں ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ مجاہدے میں اپنی زندگی کو لگا دے، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے اس دھرتی پہ اتارا ہے، تو آخر کسی مقصد کے لیے اتارا ہے۔ یہ تمام مرد حضرات یہ کیا بغیر مقصد کے آئے ہیں؟ یہ تمام خواتین کیا بغیر مقصد کے آئی ہیں؟ کیا یہ کھانا پینا اور زندگی کو اسی طرح عام جانوروں کی طرح جی کے پھر مر جانا، یہی تخلیق کا مقصد تھا یا کوئی اور مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں نے کہہ دیا تھا نا، تیری بندگی، تیری تسبیح اور تیری حمد و ثنا کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا میں خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں، تو وہ خلافت کا اصل مقصد اور مطلب کیا تھا، اور وہ خلافت کا اصل منصب کیا تھا، وہ خلافت کے اصل میں کام کیا تھے؟ خلافت کے منصب سے نہ آدم باہر ہے، نہ حوا باہر ہے، نہ مرد باہر ہے، نہ عورت باہر ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں عورت ہوں، میں ایک خاتون ہوں، میں کیا خلافت سنبھالوں گی، تو یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے۔ اور اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ میں تو ان پڑھ ہوں، یہ جاہل ہوں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو وہ بھی اس بات سے مبرہ نہیں ہو سکتا کہ خلافت کی ذمہ داریوں سے وہ آزاد ہے۔ اس نے اگر اللہ کے عشق کی جستجو نہیں کی، کیونکہ ولایت علم میں پوشیدہ نہیں ہے، ولایت پوشیدہ ہے عشق میں۔ اب عشق میں مشاہدہ ملے یا عشق میں مجاہدہ ملے، دونوں میں سے جو چیز بھی ملے اختیار تو کرنی پڑے گی۔ اب آپ مجاہدے کے ذریعے عشق حاصل کرتے ہو یا عشق میں ہی مشاہدہ کر لیتے ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اپنے رب سے محبت تو ہونی چاہیے نا، اپنے رب سے لگاؤ تو ہونا چاہیے، اپنے خالق و مالک کی تڑپ تو آپ کے دل میں ہونی چاہیے نا۔ اس میں علم کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو کہ نہیں ہو، آپ کے پاس ڈگری ہے کہ نہیں ہے، آپ عالم ہو، فاضل ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، یا آپ ایک عام کسان ہو، ایک ہاری ہو، ایک عام دکاندار ہو، ایک ٹھیلا لگانے والے ہو، یا ایک عام کاروباری انسان ہو، آپ نے زندگی میں اگر کوئی ایسی علمی حیثیت حاصل نہیں بھی کی ہے تو آپ خلافت کے منصب سے مبرہ تو نہیں ہے نا۔ خلافت کا منصب تو آپ کو بھی عطا ہوا نا، آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو یوں ہی بیکار تو نہیں بھیجا نا۔ تو جس مالک نے جس مقصد کے لیے بھیجا، اس مقصد کو پہچانیے، اس مقصد کو ڈھونڈیے، اور اپنے رب سے اپنے لگاؤ کو اتنا آگے لے جائیے کہ وہ لگاؤ آپ کے لیے مشاہدے کا باعث بن جائے۔ اور اس لگاؤ کے دوران جتنی محنت اور جتنا مجاہدہ کرنا ہے، آپ وہ مجاہدہ کرتے رہیے، اور صرف خالصتاً مخلصین لہ الدین، اس کا اخلاص دل میں رکھ کے صرف اس کی طلب میں، عبادت اس لیے نہیں کہ جنتیں ملیں گی، ریاضتیں اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، کسی کو پانی پلانا اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، کسی کو کھانا کھلانا اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، کسی کی عیادت کرنا اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا،
ثواب سے مبرہ ہو کے، جنتوں سے مبرہ ہو کے، جنتوں سے ماورا ہو کے، جنتوں سے بالکل ہٹ کر، ثواب کی نیت کو اپنی ذات سے بالکل دور پھینک کر، صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا مالک اسی بات سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی کو سردی میں کمبل دینا، کسی ننگے جسم کو ڈھانپنا، کسی کی تیمارداری کرنا، کسی مفلس کسی غریب کا خیال کرنا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور اس کے لیے دست شفقت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں، چاہے وہ سجدہ ہے، چاہے نماز ہے، چاہے تلاوت ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ میرے مالک کو اس سے خوشی ملے گی۔ میری بندگی کا یہی طرز ہے کہ میں صرف اپنے مالک کو خوش کروں۔ جنتوں کا میں کیا کروں، ثواب کس بات کا، میری عبادتوں میں وہ طاقت کہاں کہ میں ثواب حاصل کر سکوں۔ بس میں تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میرا خالق، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی چھوٹی سی کوشش کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے رہیے، اپنے مجاہدے میں لگے رہیے۔ یہی مجاہدہ آپ کو مشاہدے سے سرفراز کرے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی دیدار تک لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دیدار کی دولت نصیب کرے، مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔